اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو اپنی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج چونکہ ایام سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا شروع ہے اور تو میرا دل ہے کہ میں تسبیح سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے چند فضائل جو ہے وہ آپ کی بارگاہ میں پیش کروں۔ تو آج ہماری ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ ہے تسبیح ملائکہ یا تسبیح سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ یہ وہ تسبیح ہے جو خود رسالت امام ختمی مطبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دختر اپنی شہزادی مخدومہ کونین جن کے متعلق نبیوں کے سلطان کا فرمان ہے الفاطمہ خلق اللہ من نوری، اللہ نے میری بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اپنے نور سے خلق کیا۔ تو رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ کو یہ تسبیح جو ہے وہ خود تعلیم کی تھی اور یہ تاکید کی تھی کہ ہر نماز کے بعد اس تسبیح کو تلاوت کرے، اور یہ وہی تسبیح ہے جو حجاب مزمل میں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے بیٹھ کر قبل از تخلیق آدم علیہ السلام سیدہ نے جو یہ تسبیح ہے وہ تلاوت کی تھی۔ اس تسبیح کے بہت زیادہ فضائل ہیں، وہ آج ہم آپ کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر الصادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو بھی ہر واجب اور مستحب نماز کے بعد تسبیح سیدہ کو تحمل اور آرام اور پرسکون طریقے سے پڑھے گا تو اس کو 2 رکعت نماز کے بجائے 1000 رکعت نماز کا ثواب ملے گا۔ جب فرشتے فرش سے عرش کی طرف جاتے ہیں اور جنت کی حوریں ان کو دیکھ کر کہتی ہے تو فرش سے تم ہمارے لیے کیا لے کے آئے ہو، تو آگے سے فرشتے کہتے ہیں تم بتاؤ تمہارے لیے ہم کیا لے کے آئے، تو جنت کی حوریں کہتی ہے جب بھی تم فرش پہ جاؤ تو ہمارے لیے تسبیح فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا لے کے آنا، جو ذکر خداوند کریم خاک شفا کی تسبیح پر پڑھا گیا ہو۔ یہ تسبیح پڑھنے سے جنت واجب ہو جاتی ہے، مومن کی نشانی ہے، نماز کی قبولیت کی سند ہے تسبیح سیدہ۔ ہر واجب اور ہر مستحب نماز کے بعد تشہد کی حالت میں تشہد مکمل کرنے کے بعد تشہد کی حالت میں بیٹھ کر کچھ لوگ تشہد مکمل کرنے کے بعد چوکڑی مار کے یا آلتی پالتی مار کے بیٹھ کے پڑھتے ہیں، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ جیسے ہی نماز مکمل ہو تشہد کی حالت میں ہی نماز مکمل کرنے کے بعد تشہد کی حالت میں ہی جو ہے وہ تشہد پڑھنے کے بعد تشہد کی حالت میں ہی تسبیح سیدہ کو پڑھا جائے تو اس کا ثواب جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ تسبیح سیدہ پڑھنے کا طریقہ ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک مرتبہ محمد وعلی محمد پر درود بھیجے اور 34 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر 33 مرتبہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، پھر 33 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور جب تسبیح مکمل ہو جائے تو اس کے بعد ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا مستحب اور افضل ہے۔ اس سے جو آپ کا پڑھا ہوا ذکر ہے اس کی تاثیر میں 1000 گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ تسبیح سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے اور بھی بہت زیادہ فضائل اور اس کے بہت زیادہ معجزات ہیں۔ اگر پوری کائنات کو قوت گویائی مل جائے، یعنی پہاڑ بولنے لگ پڑے، چرند پرند بولنے لگ پڑے، درختوں کو قوت گویائی مل جائے، سمندر کی مخلوق کو قوت گویائی مل جائے، زمین بولنے لگے، آسمان بولنے لگے، تو کائنات کی ہر چیز اگر اس کو قوت گویائی مل جائے تو وہ اور انسان کو ان کو سننے کی طاقت جو ہے وہ ان کی زبان سننے کی طاقت جو ہے وہ مل جائے تو کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ تسبیح سیدہ پڑھتا ہوا نظر آئے گا۔ تسبیح سیدہ یہ
تسبیح خداوند کریم ہے، یعنی خداوند متعال کی اگر حمد بیان کی گئے تو اس کا سب سے بہترین طریقہ جو ہے وہ تسبیح سیدہ ہے۔ تسبیح فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا مقدر کو درست کرنے والی تسبیح بھی کہا جاتا ہے، یعنی اگر انسان اپنی قسمت کا شکوہ کرتا ہے کہ میری قسمت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، میرا مقدر جو ہے وہ خراب ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ تسبیح سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو مقبول بنا لے۔ معصوم کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا اور کہنے لگا یا بنا رسول اللہ میرے کان میں بہت زیادہ درد ہے، تو مولا نے فرمایا کہ تم تسبیح سیدہ کیوں نہیں پڑھتے؟ تسبیح سیدہ پڑھنے سے کان کا درد جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بہت بڑے مجتہد آیت اللہ عظمیٰ آیت اللہ حافظ شہاب الدین مرعاشی النجفی رضوان اللہ علیہ، بہت بڑے مجتہد، وہ فرماتے ہیں، اور اپنی جو ان کی ایک ڈائری تھی جس کے اندر ان کا وصیت نامہ بھی لکھا ہوا ہے، اس کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بلد میں جو ہے وہ زیارت کے سلسلے میں گیا تو میں رستہ بھٹک گیا، تو میں ایک جنگل میں ایک درخت کے نیچے جا کے میں آرام کی خاطر بیٹھ گیا۔ میری حالت بہت زیادہ خراب تھی، بھوک بھی لگی ہوئی تھی، پیاس بھی لگی تھی، تو مجھ پر ہلکی سی نیم غشی طاری ہو گئی۔ تو جب میں غش سے باہر آیا تو سامنے امام زمانہ حضرت حجت جو ہے وہ تشریف لائے ہوئے تھے اور سرکار امام زمانہ کھڑے ہوئے تھے۔ میں ادب سے کھڑا ہو گیا، میرے اور امام زمانہ کے در انہوں نے کافی وہاں پہ باتیں کی، تو میں نے اپنے مولا سے کافی دعائیں جو ہے وہ منگوائی، میرے مولا نے میرے لیے کافی دعائیں مانگی، آگے جا کے وہ دعائیں قبول بھی ہوئی، اور میں نے اپنے مولا سے کہا کہ یبن رسول اللہ، اے میرے زمانے کی حجت مجھے کوئی نصیحت کرے۔ تو امام زمانہ نے فرمایا شہاب الدین مرعاشی، تم اور اپنے شاگردوں کو تک یہ میرا پیغام پہنچا دو کہ قرآن مجید کو کثرت سے پڑھو اور تسبیح فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو کبھی فراموش نہ کرنا۔ کہ تسبیح سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا یہ وہی تسبیح ہے جس تسبیح کو کثرت سے پڑھنے کی وجہ سے جبریل امین کو سید الملائکہ کا تاج جو ہے وہ پہنایا گیا۔ تسبیح سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کسی بھی تسبیح پہ پڑھی جا سکتی ہے، پر اس کو خاک شفا پہ پڑھا جائے تو اس کے فضائل جو ہے وہ بہت زیادہ، جو ہے وہ اس کی تاثیر جو ہے بہت زیادہ نکھر کے سامنے آتی ہے۔ اگر تسبیح سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو کوئی نوجوان اپنی زندگی کا معمول بنا لے تو وہ گناہوں سے محفوظ رہے گا۔ اگر کسی انسان کی شادی نہیں ہو رہی تو وہ تسبیح سیدہ کو کثرت سے پڑھے، اس کی شادی ہو جائے گی۔ اگر کوئی بے اولاد ہے، میری بہن میری بیٹی، تو اگر کوئی بے اولاد ہے تو وہ تسبیح سیدہ کو فراموش نہ کرے، تسبیح سیدہ کو پڑھے۔ اگر کسی کو کاروبار کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی جاب نہیں مل رہی، تو اپنی سی وی جو ہے اپنے مصلح پہ دائیں جانب رکھے، نماز پڑھے، نماز پڑھنے کے بعد تسبیح سیدہ کو پڑھے، اور تسبیح سیدہ کو جب بھی پڑھنا چاہیے تو تیز تیز نہیں پڑھنا چاہیے، یعنی مثال کے طور پر اکثر مومنین کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ غلط طریقہ ہے۔ جب بھی آپ پڑھیں تو تجویز کے ساتھ اور ایک سانس کو مکمل کر کے آپ پڑھیں اللہ اکبر۔ اللہ، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ ہے بہترین طریقہ، یعنی ہر سانس کے بعد ایک مرتبہ آپ اللہ اکبر کہیں۔ تو اسی طرح جب مکمل کرنے کے بعد ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ ضرور کہیں، یہ مستحب ہے تسبیح سیدہ پڑھنے کے بعد، تو اسے تسبیح سیدہ کی جو فضیلت ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یہ تھا تسبیح سیدہ کے چند فضائل جو آپ کی بارگاہ میں نے پیش کیے ہیں۔ آئی ہوپ آپ کو جو ہے وہ ویڈیو سے کافی جو ہے وہ معلومات میں آپ کا اضافہ ہوا ہوگا۔ تو اگر ویڈیو پسند آئی تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ہم اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔